اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات کا خلاصہ اور ترجمہ۔ الذین، یہاں سے یہ فاسقین کی تفسیر ہو رہی ہے کہ اوپر کہا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہے کہ جو مثال کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے، تو کہا کہ یہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت لیتے ہیں، اور پھر آخر میں وضاحت کہ ما یضل بھی الا الفاسقین، گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق۔ اب فاسق کون ہے، ان کی کیا علامات اور نشانیاں ہیں، تو یہاں سے آگے تین نشانیاں جو ہے فاسق کی بتائی ہیں کہ فاسق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامات ہیں، وہ تین قسم کے کام اکثر طور پر کریں گے۔ الذین، وہ لوگ، فاسق وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اس کا معاہدہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما اس کو، امر اللہ، کہ حکم دیا اللہ نے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ سب کے سب، الخاسرون، نقصان والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں۔ کیف، کس طریقے سے، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ سے، وکنتم، اور ہو تم، اور تھے تم، امواتن، مردہ، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندگی دی، پہلی مرتبہ کہ تمہارا وجود نہیں تو اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا حشر میں، ثم، پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یہ اس رب کی پھر وضاحت ہو گئی کہ تم کس رب سے انکار کرتے ہو اور کیسے انکار کرتے ہو۔ ہوا، کہ وہ رب، الذی، وہ ہے کہ خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوئے، رخ کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسوا، پس درست بنا دیا، ہن، ان سب کو، سبع سماوات، 7 آسمانوں میں، یا ٹھیک ٹھیک بنا دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جانتا ہے، یہ اس میں مبالغہ کے صیغہ، خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ، اور یاد کرو، اذ جب بھی آتا ہے تو یہ کسی واقعے کی طرف اکثر طور پر اشارہ ہوتا ہے، اور یاد کرو جب، قال، کہا، رب کا، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، نائب۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، کہ اے ہمارے رب، کیا، حمزہ استفہام، کیا آپ بناتے ہیں، فیہا، اس زمین میں، من، اس کو، یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس زمین میں، ویسفک، سفک، یسفک، اور بہا دے گا، الدماء، خون، ونحن، اور ہم، نسبح، تسبیح کرتے ہیں، بحمد کا، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس، اور تیری ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، لکا، تیرے لیے۔ قال، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، انی، بے شک میں، اعلم، بہتر جانتا ہوں، ما، اس کو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما، وہ چیزیں بھی، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وعلم، اور سکھا دیے، آدم، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب، ثم، پھر، عرض، ان کو پیش کیا،
आरदा पेश किया उस रब ने हम उन अस्मा को अलल मलाइकती फरिश्तों पर। फ़क़ाला बस कहा रब ने अम्बियू बताओ मुझे, अम्बियू तुम सब बताओ नी मुझे, बेअस्माया उलाई इन चीजों के नाम, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। क़ालू तो कहा फरिश्तों ने सुबहानका ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, सुबहानका पाक है तू, ला इल्म नहीं है हमारे पास, नहीं है इल्म लना हमारे पास, इल्ला मगर मा वो इल्लमता जो तूने सिखाया ना हमको, इन्नका बेशक आप, अंतल आलीम बेशक आप ही इल्म वाले और इंतहाई हिकमत वाले हैं। अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़ि, फासिकीन की यहाँ से तीन बड़ी अलामात बयान की हैं। पहली अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाह मिन बाद मीसाक़ि, जब इन्होंने अल्लाह से आहद कर लिया तो उसके बाद इसको तोड़ दिया। अब इस आहद से क्या मुराद है? पहला आहद से इससे मुराद अलस्तु का है। आगे इसकी तफसील आएगी कि जब अल्लाह पाक ने तमाम रूहों को पैदा किया तो सबसे पूछा कि क्या आप मेरी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, तो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सब ने मिलकर कहा क़ालू बला, जी हाँ, आगे आएगा ये। दूसरा इससे आहद वो भी मुराद है कि जो अंबिया से लिया गया, तो क्योंकि अंबिया अपनी कौम के सरबराह और कायद और रहनुमा है, तो जो वादा कायद और रहनुमा और हाकिम से जो मुआहदा है वो पूरी कौम से होता है, तो ये मुराद है। जैसे कि आगे वो भी आएगा कि अंबिया के बारे में कि क्या आपके पास जब मेरी तरफ से हिकमत और ये आएगी तो आप उसको मानोगे, इताअत करोगे? तो सब अंबिया ने कहा जी बिल्कुल, तो आज से मुराद वो भी है। और तीसरा हदीस से ये भी मुफस्सिरीन ने कहा कि मुराद है कि जैसे कि कोई इंसान जब किसी बादशाह और हुकूमत और मुल्क में पैदा होता है तो उसने कोई मुआहदा नहीं किया होता, कोई रिटन मुआहदा वो नहीं करता, लेकिन उस मुल्क में पैदा होना ही, उस सरजमीन पर पैदा होना ही ऑटोमेटिकली मुआहदा हो जाता है कि उस मुल्क के तमाम कवानीन की ये पासदारी करेगा, और अगर उस मुल्क के किसी भी कायदे को वो तोड़ेगा तो उस मुल्क के जो कवानीन है उस पर लागू। हालांकि रिटर्न किसी ने नहीं किया, मैं और आप पाकिस्तान में पैदा हुए, हमने नहीं किया, लेकिन पैदा होते ही मेरा और आपका इस मुल्क के तमाम कवानीन की पासदारी और मुल्क के साथ एक खास किस्म की अलग बर्दारी हो गई कि हम अपने मुल्क के किसी कायदे कानून और रूल की मुखालिफ नहीं होंगे। ये या तो तीनों किस्म के आहद मुराद है कि जैसे कि मुफस्सिरीन ने लिखा भी कि अगर इंसान सिर्फ दुनिया में पैदा हो जाए और उसको और कोई ना मिले तो उस पर भी अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना लाजिम हो जाता है, कायनात और अफवाक के दलाइल को देखकर। तो पहला ये है फासिकीन, ये अल्लाह के आहद को तोड़ देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी, नबी की नाफरमानी, और इसी तरह लोगों पर जो उनसे किया कि लोगों के साथ ऐसे रहना है रिश्ता, ये सब वो आहद तोड़ते हैं। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, दूसरी वो उनके अंदर गलती है कि कता रहमी करते हैं। तमाम वो ताल्लुकात जिनको अल्लाह पाक ने उनको जोड़ने का कहा है उसको खत्म करते हैं। तो सबसे पहला ताल्लुक वो अल्लाह के साथ है, उसको काट देते हैं। उसके बाद नबी के साथ जो ताल्लुक है अयूसला के नबी की सीरत पर है, उसको ये काट देते हैं। तीसरा सिला रहमी है कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कराबतदारों के साथ, अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब के साथ उनके हमेशा उनके मफाद के लिए काम किया जाए, उनके साथ अच्छे तरीके से रहा जाए, जब भी उनके साथ जरूरत हो तो ये वो कभी नहीं करेगा। तीसरा वयुफ्सिदून फिल अर्द, तीसरी इनकी बड़ी अलामत ये होगी कि ये जमीन में फसाद करेंगे। और फसाद की फिर अकसाम है। फसाद की पहली किस्म फसाद फिल अर्द की पहली कुफर और शिर्क है। फिर उसके बाद अल्लाह की नाफरमानी और उसके हबीब की नाफरमानी, ये फसाद फिल अर्द है, असल यहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद इंसानों के हुकूक का गसब करना है, जुल्म सतम करना है, और दुनिया के अंदर इंतशार बर्पा करना है, ये फसाद के अकसाम है। आगे इनका नतीजा बयान किया कि ये लोग हमेशा नुकसान में होंगे। कई फतकफुरून बिल्लाह, पीछे दलाइल बयान किए, तो फिर आगे कहा कि किस दलील पर तुम अल्लाह से इनकार करते हो, हालांकि पैदा उसने किया है।
جب سب کچھ اس نے دیا ہے تو کس دلیل کی بنیاد پر اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں؟ تو یہ آیت اس کی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اس رب کا انکار کرتے ہو کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، دنیا کے اندر وجود ہی نہیں تھا تو فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر زندگی کے بعد موت آئے گی، مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن حشر میں اٹھایا جائے گا اور اس کے طرف حشر میں جمع کیے جائیں گے، وہ الذی خلق لکم، یہاں سے پھر ہر ایک اس کے بعد ایک دلیل دی جاتی ہے آگے مزید کا کہ دیکھیں اس اللہ نے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، تو کیسے تم اس رب سے اپنا منہ موڑ لیتے ہو؟ وہ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، پیدا کیا ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں، ثم استوى، پھر آگے دلیل دی کہ زمین کو، کیونکہ پہلے اوپر کہا تھا زمین کو پیدا کیا، پھر اب آسمان کی تفصیل آ گئی، ثم استوى، پھر متوجہ الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس ٹھیک ٹھیک بنایا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمانوں میں۔ اب 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی بہت سی وضاحت کی ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ 7 آسمان کیا ہے، یہ اوزون جو مختلف قسم کی تہ ہیں یہ مراد ہے، یا اس سے اوپر کوئی ہے، بہرحال یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ آسمان کیسے ہے، 7 آسمان حقائق پر ہیں کہ یہ ہیں، اور ان کی آگے تفصیل کیا ہے وہ سائنسدان بھی لگے ہوئے ہیں، اور اللہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں کہاں تک ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ آج تک اس میں ریسرچ ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی اور یہ کائنات ختم نہیں ہوگی، وہ بكل شيء علیم، ہر چیز کو وہ بہتر جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہاں سے ایک انسان کی تخلیق کا آ گیا، انسان کی خلافت اور انسان کی تخلیق، کیونکہ پیچھے دلائل دیے کہ اس رب نے سب کچھ تمہارے لیے بلایا، لہذا تم اس کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ پوری کائنات انسان تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور یہ پیچھے یہ پوری وہ حدیث ایک لفظ تھا، اور یہ پوری آیات کی ایک طرح وہ تفسیر بھی ہے کہ انسان اللہ کے لیے اور کائنات ساری انسان کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ، اب یہاں سے انسان کی تکریم، انسان کے خلیفہ ہونا، انسان کی تخلیق اور انسان کی فضیلت، ان چیزوں کا آگے آیات میں ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کی تکریم اور اس کی خلافت کا بیان ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب نائب سے کیا مراد ہے؟ نائب سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین اور دستور کو زمین پر نافذ کرے گا جیسے اس کے احکام، یہ مراد ہے۔ قالو، تو فرشتوں کا، اتجعل، اظہار تفتیش ہے یہ ان کا، یعنی کہ یا اللہ تو بنائے گا، اتجعل، کیا آپ بنا رہے ہیں، فیہا، اس زمین میں، من، اس کو، یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ انسان ابھی اس کی پیدائش ہونے لگی؟ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض، میں بنانے لگا ہوں، فرشتوں نے پہلے ہی تشویش کا اظہار کر دیا کہ جو خون ریزی کرے گا۔ تو اس کا تو ایک تو یہ بات تھی کہ فرشتوں نے اس کے مادہ، جس چیزوں سے انسان کو بنایا جا رہا تھا، اس میں 2 چیزیں ایسی تھی کہ جس کے اندر جو ہے یہ چیز تھی، اس سے انہوں نے یہ احساس کیا۔ دوسرا انہوں نے جنات سے کیا کہ اس سے پہلے زمین پہ جنات کو پیدا کیا تو انہوں نے بہت لڑائی جھگڑے کیے، مار داڑ کی، تو اس سے کیا، کیونکہ ان کی سرشت میں بھی اور جس چیزوں کو بنایا گیا اس میں آگ تھی، انسان کو بنانے میں بھی آگ کا درمیان میں دخل تھا، 4 چیزوں سے اس کو مرکب کیا گیا، تو اس سے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ آپ اس کو پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور دم، اور یا اللہ ہم تو کافی ہیں، آپ کی تصویر بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، تو پھر کیوں اس انسان کو پیدا کر رہی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلم، کہ فرشتوں تمہارے اندر ایک ہی خوبی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے ساتھ پیٹ ہے، نہ تمہارے ساتھ شہوت ہے، نہ تمہارے ساتھ شہرت یا کسی اور چیز کی نفس ہے کہ جو کرے، اور انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں تاکہ وہ حقیقی معنوں میں میرا خلیفہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ وہ اس اعتبار سے کہ کمال اس چیز کے اندر ہے۔ دیکھیں کچھ چیزوں میں کمال ہوتا ہے، اگر ایک اندھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا،
اور شہوت کی نگاہ سے کسی کو دیکھتا نہیں ہوں تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ ہاں، ایک جوان مرد ہے یا ایک جوان عورت ہے تو وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تو یہ رب کے حکم پر پورا پورا عمل ہے۔ اگر یہ کسی کو شہوت کی نظر سے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور جہاں پر ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں تو یہ کمال ہے۔ ایک اگر بہرا ہے اس کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے تو یہ کمال اس کا نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جن مزامیر سے، جن گانوں سے، جن ساؤنڈز کو سننے سے منع کیا گیا کہ جس کو مزامیر شیطان کہا گیا اس سے بچتا ہے، تو یہ اس کا کمال نہیں۔ کمال اس کا ہے کہ کان ہے لیکن اس کے اندر وہ آواز جب پڑتی ہے جس سے اس کا رب اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور یہ رک جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکی، کم سے کم میں اپنے کان کی حفاظت اس سے کر سکتا ہوں۔ اس طرح ہاتھ سے لے کر پاؤں تک کہ غلط لقمہ تک نہیں جانے دیتا، کوشش کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہم اپنی سی ایس ایس کی کلاسز کے لیے انٹرویو لے رہے تھے تو ایک اچھے خاصے آفیسر پولیس میں، تو وہ ٹیچنگ کی لائن میں، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ آفیسر ہے اور ٹیچنگ کی اور سی ایٹ بی ایڈ پی ایڈ اور سی ایس ایس کی پریپریشن تیاری وغیرہ کروا رہے ہیں۔ تو ان سے میں نے سوال کیا کہ سر آپ کی جو جاب ہے اس میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ذہن میں آیا تو آپ کیسے یہاں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن میں سی ایس ایس کیا اور بطور آفیسر بھرتی ہوا تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے جو پوسٹ کیا وہ بدنام بھی ہے، اور کہا کہ اس طرح کہ جس دن اگر تم نے ایسا قسم کا مال لایا جس میں شبہ ہو تو لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا چولہا علیحدہ کر لو۔ میں نے اتنے عرصے تک سروس کیا اور اپنا گھر اور چولہا کبھی خراب نہیں ہونے دیا، یعنی حرام کی طرف نہیں گیا، لہٰذا بیٹا آپ کر لیں۔ تو کہا میں نے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی میرے گھر میں۔ تو کہا کہ میں نے باوجود اس کے میں ادھر ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، تو الحمدللہ جتنا اگر میں اپنے ہاتھ کو گندا کرتا تو اس سے الحمدللہ اللہ پاک مجھے بہتر انداز میں جو ہے ٹیچنگ میں دے رہے ہیں۔ اب بھی 5-6 انسٹیٹیوٹ میں وہ مختلف ٹائمنگ میں پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو کچھ نام۔ اب الاسماء سے کیا مراد ہے؟ اکثر کلھا کے اندر مفسرین نے کہا کہ انسانی دماغ پہلی مرتبہ پیدا ہوا تو قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزوں کی معلومات تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس دماغ کے سافٹ ویئر میں ڈال دی تھی جو ضرورت کی۔ اسی لیے قیامت تک جو بھی انسان جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام بھی وضع ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی لکھ لیا جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی تمام ارد گرد کی چیزیں معلومات انسان آہستہ آہستہ نکال لیتے ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے ہی ڈال دی تھی۔ اب انسان قیامت تک اس کو ایکسپلور کرتا رہے گا، نکالتا رہے گا، اس سے آگے بڑھتا رہے گا۔ ذاتی طور پر مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذہن میں ڈال دی گئی کلھا سے تمام قیامت تک آنے والی چیزیں مراد ہے۔ ثم عرض، پھر پیش کیا ان ناموں کو، ہم ان فرشتوں پر، ان چیزوں کو، ان ناموں کو کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی، کھانے کی چیزوں کو ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جب ان کی ضرورت نہیں تھی تو ان کو یاد بھی نہیں ہوئی۔ جب یاد نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں، اپنی عاجزی کا انتظار کر دیا۔ تو یہاں سے ایک قاعدہ ہے کہ انسان کی فضیلت علم سے۔ وعلم آدم الاسماء، انسان کو جو شرف اور اشرف المخلوقات کا جو لقب دیا گیا وہ علم کی وجہ سے۔ تو انسان شعور ہر چیز کے پاس ہے اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن علم صرف انسان کے پاس ہے۔ جانور بھی ہے، شعور اس کے پاس ہے، فہم اس کے پاس ہے، لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس۔ انسان علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنا، اور فرشتوں نے اس سے عاجزی کیا کہ اظہار کیا کہ اللہ ہمارے پاس نہیں۔ فقال، پس کہا انبیو، مجھے بتلاؤ باسماء ہؤلاء ان کنتم، اگر تم سچے اپنے دعوے میں کہ انسان کو کیوں بنایا ہے۔ تو فرشتوں نے فوراً عاجزی کا کیا کہ سبحانک لا علم لنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ تواضع اور عاجزی ہونی چاہیے کہ جو چیز نہیں آتی نہیں آتی۔ لا ادری، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بڑا سفر کر کے آیا اور 2 مسئلے پوچھے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا لا ادری، مجھے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ تم کتنے بڑے عالم ہو کہ کہتے ہیں مجھے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جو مجھے آتا ہے وہ بہت کم ہے اور جو مجھے نہیں آتا وہ بہت زیادہ ہے۔ تو لا ادری والا علم بہت زیادہ ہے اور ادری والا علم بہت کم ہے۔ تو جو ہم جانتے ہیں وہ بہت کم ہے اور جو ہم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو انسان کو اپنی عاجزی کا وہ کر لینا۔
قال الم اقل لكم، جی یہاں تک ہی تھا. تو یہ خلاصہ کچھ پچھلی آیات کا تھا جس میں رب نے اور انسان کی تخلیق، انسان کی تکریم، انسان کی تخلیق اور تخلیف یعنی خلیفہ ہونا، ان 4 چیزوں کا ذکر تھا. آج کے سبق میں انشاءاللہ اسی سے متعلق وہ ہے آیات ہیں، اور اس میں یہاں فرشتوں کی عاجزی اور انکساری کا، اور اگلا جو بیان آ رہا ہے تکبر کا، کہ عاجزی اور انکساری کے کیا فوائد ہیں، اور اس کے مقابلے میں تکبر آتا ہے اس کا کیا نقصان ہے، اور کیا اس سے انسان کھوتا اور پاتا ہے.